مخاطبین کو اپنی قوم اسی چیز کی وضاحت فرمائی کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے انہی دو کاموں کے لیے مبعوث فرمایا، جسے قرآن مجید کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ سارے پیغمبر دنیا میں تشریف لے آئے اور اپنا اپنا فریضہ یہ انجام دے کے وقت گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے۔ سب سے آخر میں ہمارے اور تمہارے پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرور کائنات امام الاولین والآخرین فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی یہی دو کام سر انجام دینے کا حکم فرمایا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ پھر اس فریضے کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پر جو لازم فرمایا تھا، آپ علیہ السلام کے آنے پر یہ پیغمبروں کا سلسلہ تو اپنے تکمیل اور اختتام کو پہنچ گیا، لیکن یہ کام تو ختم ہونے والا نہیں تھا۔ اس کام کو تو آگے اللہ تعالیٰ نے چلانا ہی چلانا تھا۔ تو اسی کام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لازم قرار دے دیا، اور صرف لازم قرار نہیں دیا بلکہ اسی کام کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ساری امتوں میں سے سب سے افضل مقام عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلت اور عزت کو بیان فرمایا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے علت اور وجہ یہی بیان فرمائی کہ میں نے کیوں سب پر انہیں اعلیٰ مقام دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے، قرآن مجید کا انداز دیکھیے گا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ سورہ آل عمران اور چوتھا پارہ۔ کنتم خیر امت، خالق کائنات نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مخاطب کر کے فرمایا کنتم، یہ جو آپ مانیں گے، یہ جو آپ پیارے پیغمبر کے کلمہ پڑھنے والے اور اس کی سنت پہ دل و جان قربان کرنے والے ہو، آپ ہی خیر امت، ساری امتوں میں سے سب سے بہترین امتوں۔ اب خیر ساری امتوں میں سے بہترین امت فرمایا، اس کی وجہ اور علت بیان فرمائی۔ فرمایا آپ کے دو صفتیں، پہلی صفت تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، پہلی صفت یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَأْمُرُونَ نیکی کی طرف بلانا، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہو۔ انہی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں خیر امت کا لقب عطا فرمایا۔ اور تیسری چیز
فرمائی وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر، یہ عجیب انداز ہے قرآن مجید کا. حالانکہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے، یہ دونوں نیکی کے کام ہے. کسی کو برائی سے روکا جا رہا ہے تب بھی، اور کسی کو نیکی کا حکم دیا جا رہا ہے تب بھی نیکی لکھی جانی ہے. وہاں سے سنتے کہ بغیر ایمان نہیں ہے، ایمان ہوگا تب نیکی قبول ہوگی. اگر عقیدہ ایمان درست نہیں تو نیکی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے نمبر یؤمنون باللہ، ہمیں پہلے نیکی کا حکم دینا ہے، دوسرے نمبر پہ برائی سے روکنا، اور تیسرے نمبر پہ تؤمنون باللہ. اب یہاں ایمان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے مؤخر کے، مفسرین کرام نے اس کی وجہ لکھی ہے. اس امت کو اللہ تعالیٰ نے سے جو فضیلت عطا فرمائی ہے، فرمایا وہ فضیلت کی وجہ یہ دو چیزیں ہیں: امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اور ایمان قبول کرنے کے اندر تو پہلی امتوں میں جو نیک لوگ گزرے وہ بھی اپنے پیغمبروں پہ ایمان لائے. اگر ایمان کا تذکرہ پہلے ہوتا تو پہلی امتوں میں سے فضیلت نہ بنتے. ہمیں ایمان کو قبول کرنے میں سب برابر ہیں، لیکن یہ جو خاص صفت ہے یہ صرف میرے پیغمبر کی امت کی ہے اور کسی کی نہیں ہے. پھر قرآن مجید کا ایک اور انداز بھی سنیے گا. فرمایا میرے پیارے اللہ تعالیٰ خالق کے کائنات نے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. خالق کائنات نے فرمایا اور میرے محبوب کی امت کے لوگوں، وَلْتَكُن مِّنكُمْ، لازمی طور پہ بات ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلانے والی ہو، جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے. اب بھلائی کی طرف بلانا کیا ہے؟ خیر کی طرف بلانا کیا ہے؟ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. فرمایا جو نیکی کا حکم دے، لوگوں کو برائی سے روکنے والے ہوں، جن کے اندر یہ دو صفات پائی گئی، فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ میں اللہ بیان کر رہا ہوں، یہی کامیاب ہونے والے ہیں. سورہ عصر میں کیا بیان فرمایا؟ فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. فرمایا قسم ہے زمانے کی، ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے، ساری انسانیت گھاٹے میں ہے، ساری انسانیت نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کا معمول بنا کے رکھا. اور تیسری صفت وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ہمیشہ حق بات کی تلقین کرتے رہے، ہمیشہ لوگوں کے سامنے حق کی وضاحت کرتے رہے. فرمایا یہی لوگ ہیں جو نقصان سے بچ جائیں گے. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گلستان جنہوں نے لکھی ہے، فارسی کا بہت بڑا مجموعہ ہے، انہوں نے بڑے پیارے انداز میں اپنے دور سے آج تک ہر ایک کے لیے نصیحت کا سامان رکھا ہے. اللہ اکبر.
یہ ایسی کتاب ہے نا گلستان، عام طور پر مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، آپ بھی پڑھیں، آپ بھی لطف لیں، بڑے مزے کی کتاب ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا ایک علیحدگی میں رہنے والا انسان جو بالکل علیحدہ اپنے آپ کو دنیا سے الگ تھلگ کر کے ہر وقت اللہ اللہ کر رہا ہے، ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف ہے، کہتے ایک دن اس کو خیال آیا، وہ علیحدگی کو چھوڑ کے خانقاہ کو چھوڑ میں آ گیا، مدرسے میں آتا ہے، آ کے کیا دیکھتا ہے، پہلے مدرسے میں آنے والے آدمی سے عالم تنہائی میں اور اس جگہ علماء کی محفل میں آیا، تجھے فرق کیا نظر آیا؟ وہاں تو ہر وقت اللہ اللہ ہے، اور یہاں بھی جو علماء بیٹھے، ذرا فرق بتائیے گا تجھے کیا نظر آیا؟ اب وہ کیا کہتے ہیں، بگفتہ گلیم خبیش بدر میں بردز موج وی جہد میں کند کہ گیرت غریق ران۔ وہ کہتے یار صرف دو الفاظ ہیں اس کی وضاحت کے لیے، کہتے میں علیحدگی میں بیٹھا تھا، وہ جو ہر وقت اللہ اللہ کرنے والا عابد بن کے اپنی کٹیا میں اپنے آپ کو چھپائے ہوئے، فرمایا اس میں اور ایک عالم میں فرق یہ ہے، وہ عابد صرف اپنی فکر کر رہا ہے، اور یہ عالم ہے جو ہر ڈوبتے ہوئے کی فکر کر رہا ہے۔ یہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اکیلے اپنے کی فکر نہیں کرنی، ہر ایک انسان کی فکر کرنی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر امت بنایا ہے، اخرجت للناس، یہ ٹائٹل بنایا آپ کا، ہمیں آپ بہتر بنایا، ہمیں اس لیے نہیں کہ تم اپنے لیے نیکیاں کرتے ہو، اس لیے نہیں کہ تم اپنے لیے تہجد پڑھتے ہو، اس لیے نہیں کہ بڑے بڑے جناب عمرے کیے اور نانا اخرجت للناس، جب دوسروں کی فکر کرو گے سو خیر امت بنو گے۔ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو ایک نصیحت فرما رہے ہیں، وہ نصیحت کے الفاظ تو اتنے پتہ نہیں میرے پیارے پیغمبر سے کتنے سال پہلے گزرے۔ لقمان حکیم کوئی پیغمبر نہیں ہے، لیکن اس کی نصیحت آموز جو وہ باتیں تھی، اللہ تعالیٰ کو اتنی کہ وہ اپنے پاس خزانہ رکھا، پھر قرآن بنا کے اپنے پیغمبر پہ نازل فرما دیا۔ حضرت لقمان حکیم نصیحت فرما رہے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ پہلی نصیحت فرمائے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، فرمائے میرا بیٹا مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، یا بنیا میرے پیارے بیٹے یاد رکھنا، تشرک باللہ اللہ کے ساتھ کبھی شریک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک سے بڑا گناہ دوسری نصیحت کرتا ہے والدین کے بارے میں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا۔ والدین کے بارے ان کے ادب و احترام کا خیال کرنا۔ تیسری نصیحت فرماتے ہیں، فرمایا یا بنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر، فرمایا پیارے بیٹے اس بات کو لازم پکڑنا، اقیم الصلاۃ ہمیشہ نماز کبھی سستی نہیں کرنی، نماز میں کبھی سستی۔ اب نماز میں سستی کرنا یہ کن لوگوں کی علامت ہے؟ کر کے آپ کو بات صحیح واضح ہو جائے گی۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے نماز میں سستی جو کیے کرتے ہیں ان
की अलामात जिक्र फरमाई, फरमाया वो कौन लोग हैं? ये मेरे सामने अल्लाह ताला का कुरान है, 10वां पारा है और सूरत का नाम सूरत तौबा है। देखिएगा कुरान मजीद का अंदाज। फरमाया वमा मनाहुम अन तुक़बल मिनहुम नफ़क़ातुहुम इल्ला अन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व बिरसूलिही वला यअतून अस्सलाता इल्ला वला युनफ़िक़ून इल्ला वहुम कारिहून। ये सूरत तौबा 10वां पारा आयत का नंबर 54 मेरे उंगलियां देखिएगा। ग़ज़वे तबूक है, मुनाफिकीन आ गए मेरे प्यारे पैगंबर के पास, बड़े बड़े या रसूल अल्लाह हमारा घर खुला हुआ है, घर गैर महफूज है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी बीमार है, इस दफा हम आपके साथ जिहाद में नहीं आ सकते, हमारे पास माल पैसा रुपया भी नहीं है, पर मैं जो हम आपके साथ जिहाद में आए और जाना भी रूम की सरहद पे है, ग़ज़वा तबूक के मौका पे हम आपके साथ नहीं आते, आपको पैसे भी नहीं देना चाहते, कुछ है ही नहीं। अल्लाह ताला ने उसकी मंजर कशी फरमाई। मैं मेरे प्यारे पैगंबर ऐलान फरमा दे, अल्लाह ताला को तुम मुनाफिकीन के पैसे की जरूरत नहीं है। अल्लाहु अकबर। अनफिकू तौअन औ करहा लन युतक़ब्बल मिनकुम। अल्लाह ताला को तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है। अगली बात क्यों नहीं है? इल्ला अन्नहुम कफरू बिल्लाहि व बिरसूलिही, इसलिए कि तुमने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफर किया है। एक जुर्म, पहला जुर्म इनकार किया, दूसरा जुर्म वला यअतून अस्सलाता इल्ला वहुम कुसाला। फरमाया दूसरा जुर्म ये है, दूसरा जुर्म ये है कि तुम नमाज में सुस्ती करते हो। ये रब का कुरान है जी। क्या है जी? सूरत तौबा आयत का नंबर 54 है। और मैं नमाज में सुस्ती करना ये किन की अलामत है? समझ बोलो जी, किसकी जी? मुनाफिकीन की अलामत है। अगली बात, तीसरा जुर्म, क्यों नहीं तुम्हारा माल मैंने कबूल करना? वला युनफिकून इल्ला वहुम कारिहून। मैं जब भी तुम्हें अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने का कहा जाए, पर मैं नागवारी महसूस करते हो, अपने ऊपर बोझ समझते हो, आ गए मांगने वाले, आ गए जनाब, ये हमने ठेका लिया हुआ है इनका, हम क्यों दें? यहाँ मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ, क्या तुम नाराज तो नहीं होंगे ना? अल्लाह अकबर, कहना तो जरूर है। अक्सर मैं अपने स्टूडेंट नौजवानों को भी, यहाँ ये सूरत तौबा हमारी चल रही है, कॉलेज में ना सूरत तौबा चल रही है, ये बात मैंने उन्हें भी कही है। ये बाहर संदूक लगी है ना मस्जिद की, आपको पता है मैं मस्जिद के लिए चंदे शंदे नहीं मांगता, जिसने देना है अल्लाह की रजा के लिए उसमें डालना है, नहीं डालोगे तब भी मस्जिद का निजाम चलेगा जी। हमारा घर हमने चलाना है, उसका घर है उसने चलाना है जी। वो खुद किसी न किसी के दिल डाल देते हैं, खुद आके हो जाता है निजाम। पर होता क्या है, मेरे पास ना इधर अलमारी में बहुत सारे नोट हाजी साहब ऐसे पड़े हैं जो चलने के काबिल ही नहीं। आप हैरान होंगे, एक नोट मेरे पास 50 रुपए वाला ऐसा पड़ा है जिसपे कैद आजम की 2 तस्वीरें हैं। एक नोट दूसरे का हिस्सा, दूसरे नोट दूसरे का मिला के मस्जिद में डाल देते। और यार क्या करते हैं आप लोग और हम लोग, कभी धोखा देते हुए शर्म नहीं आती। और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? वला युनफिकून इल्ला वहुम कारिहून। जो अल्लाह के रास्ते में माल अपने ऊपर बोझ समझते, ये अलामत किसकी है? अल्लाह ताला माफ फरमाए। अल्लाह के नाम पे देने के लिए बताए, जेब में सबसे जो छोटा नोट होगा वो निकलेगा,
اور جس وقت اپنی شاپنگ کا وقت آتا ہے تو بڑے سے بڑا نوٹ بھی کم نظر آتا ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو نکلو، اللہ کے راستے میں جہاد پہ جانا ہے، ان کی طرف ہے۔ اور شاہ روم اس وقت ایسے تھا جیسے آپ کا سپر پاور جب دعویٰ کر رہے، سپر پاور سے لڑنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دستور یہ تھا، اس جنگ کے علاوہ ہمیشہ جب بھی کبھی جہاد میں جانے کا وقت آتا، پیغمبر اعلان فرماتے صحابہ کرام تیاری کرو جہاد پہ جانا ہے، جگہ کا تعین نہ بتاتے، کس سے لڑنا ہے کبھی بھی نہ بتاتے، اور قربان جاؤ صحابہ کرام کی اطاعت پہ۔ میرے پتا کبھی کسی نے پوچھے یا رسول اللہ جانا کدھر ہے، تیار ہو کے آ گئے، یا رسول اللہ حکم فرمائے ہم سب تیار ہیں، لیکن یہ جو مارے کا تھا غزوہ تبوک کا، میرے پیارے پیغمبر نے اعلان فرمایا میرے صحابہ اب جانا ہے، شاہ روم سے لڑنا ہے، پہلے جتنے مارے کے ہم نے لڑے ہیں، فرمایا یہاں کے سارے آپس کے تھے، ان کے لیے چندے کی ضرورت نہیں تھی، فرمایا سپر پاور سے لڑنا ہے، آؤ اللہ کے راستے میں مال خرچ، اللہ کے راستے میں آؤ، اپنا مال پیش کرو جو دینا چاہتے ہیں۔ آگے منافقین آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے، کیا دے، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، گھر کھلے پڑے ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں آ سکتے۔ میرے پیارے پیغمبر بڑے رحیم کریم پیغمبر، بڑے مشفق رحمت کے بہتر، میرے پیارے پیغمبر نے اجازت دے دی، چلو یار اس دفعہ جہاد پہ نہ ہو۔ ادھر اجازت دی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا مقام نازل فرما دیا، فرمایا انکا لما اذنت لہم، کاش کہ آپ ربی کو سمجھتے، یہاں دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے پیغمبر کے ساتھ محبت ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا نا، اللہ تعالیٰ ایسے فرماتے لما اذنت لہم عفا اللہ عنکا، پہلے پوچھتے میرے پیارے بتا کیوں تو نے اجازت دی ہے، چلو میں نے معاف کر دیا، ایسے نہیں فرمایا۔ یہ محبت کا انداز سمجھ آئے گی تو سبحان اللہ، عفا اللہ عنکا لما اذنت لہم، میرے پیارے معاف تو میں نے پہلے کر دیا، چلو اتنا تو بتا دو نے اجازت کیوں دی ہے۔ یہ انداز ہے اللہ کا اپنے محبت، اپنے پیارے پیغمبر سے محبت کا۔ ہمیں منافقین آ گئے، کہتے ہم مال خرچ نہیں کرتے، ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ کے ساتھ جانے کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کرتے نہیں ہو یہ الگ بات ہے، فرمایا وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، فرمایا اللہ کو آپ کے پیسوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ کو جہاد پہ لے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے دوست۔ تو فرمایا نماز کی طرف سستی نہیں کرنی۔ حضرت لقمان حکیم بھی یہی فرما رہے ہیں یا بنیا اقیم الصلاۃ، میرے پیارے بیٹے نماز قائم کرنا، نماز میں سستی نہ کرنا، وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، اور فرمایا نیکی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا۔ یہ حضرت لقمان حکیم نے نصیحت فرمائی اپنے بیٹے کو، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفت کا تذکرہ کیا اسی سورہ توبہ کے اندر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون
بالمعروف وینہون عن المنکر. فرمایا مومن مرد بھی مومن عورتیں بھی ایمان لانے کے اندر ایک دوسرے جیسے ہیں. فرمایا کی بڑی صفت یہ ہے یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے ہمیشہ روکتے رہتے ہیں. فرمایا اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ نے یہ خاص صفت بیان فرمائی ہے. اور پھر اپنے پیارے پیغمبر کی صفت کا تذکرہ کیا سورہ اعراف میں. وہاں بھی یہی ذکر فرمایا. فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یامرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. ہمیں جس پیغمبر کے پیچھے تم چل رہے ہو اس کا تذکرہ میں نے تورات میں بھی فرمایا, اس کا تذکرہ میں نے انجیل میں بھی کیا. اور اس کی سب سے بڑی صفت یہ ہے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے, ہمیشہ برائی سے روکتا رہتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یامرون بالمعروف وینہا عن المنکر. اب ابن ماجہ کی حدیث بھی سنیے گا, اور جس کی راویہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے. ام المومنین تمام تر مومنوں کی ماں حضرت ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ صدر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے گھر تشریف لے آئے, لیکن بڑی عجیب پیارے پیغمبر کی بڑی عجیب کیفیت. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ بھی بولے نہیں ہے, جلدی جلدی وضو بنایا میرے پیارے نے, وضو بنا کے فوراً مسجد کے اندر تشریف لے گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام منبر پہ تشریف فرما ہوئے. فلسکت بالحجرات, میں اپنے حجرے کی دیوار کے ساتھ جا کے چمٹ گئی. سنیے تو صحیح, دیکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر کون سے احکامات بیان فرماتے ہیں. فقعد علی المنبر فحمد اللہ وثنى علیہ. اللہ کے پیارے پیغمبر منبر پہ تشریف اللہ کی حمد و ثنا فرمائی, اور اس کے بعد فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ تعالی یقول لکم مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر. فرمایا میرے ماننے والے لوگوں, قیامت تک میرا کلمہ پڑھنے والے یاد رکھو, ان اللہ یقول لکم, اللہ تعالیٰ تمہیں فرما رہا ہے مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر. ہمیں ہمیشہ امر بالمعروف کرتے رہنا اور نہیں عن المنکر کو کبھی نہ چھوڑنا. ہمیں قبل ان تدعوا فلا اجیب لکم وتسألونی فلا اعطیکم وتستنصرونی فلا انصرکم. ہمیں یہ نہ ہو اگر تم نے امر بالمعروف چھوڑ دیا, لوگوں کو گناہ سے روکنا آپ نے چھوڑ دیا, تو فرمایا کیا گناہ کیا عذاب تمہارے اوپر آئیں گے. قبل ان تدعوا, مجھ سے دعائیں مانگو گے, فلا اجیب لکم, میں نے تمہاری دعائیں قبول نہیں کرنی. وتسألونی فلا اعطیکم, گر گڑا کے مجھ سے سوال کرو گے, میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ بھی عطا نہیں کرنا. وتستنصرونی فلا انصرکم, ہمیں دشمن کے مقابلے میں مدد مانگتے رہو گے, لیکن میں اللہ نے نہیں کرنی. اور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں فما زاد علیہن حتی نزل. اللہ کے پیارے پیغمبر نے بڑے رقت آمیز لہجے میں یہ الفاظ فرمائے, اس کے علاوہ کچھ بھی حکم ارشاد نہ فرمایا. فرمایا میرے ان کے لوگوں, اس چیز کو لازم پکڑنا, لازم پکڑنا, وگرنہ تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی, وگرنہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنی نصرت بھی ختم فرما دے گا. اور دوسری حدیث سنیے گا, حضرت سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر کے بڑے لاڈلے صحابہ
کرتے ہیں، فرماتے اذا عظمت امتی دنیا نزی الاسلام، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جب میری امت کے لوگ دنیا کا مال و دولت بڑی چیز سمجھنے لگ جائیں گے، ہمیں دنیا کے مال و دولت عزت اور وقار کا باعث سمجھنے لگیں گے، ہمیں جو دنیا کے مال و دولت کا مالک ہوگا، جس کے پاس دنیا ہوگی، لوگ اس کی عزت کریں گے اور ایک شریف النفس انسان کا کوئی وقار معاشرے میں نہیں رہ جائے گا۔ اذا عظمت امت دنیا، جب میری امت کے لوگ دنیا کے مال و دولت کو وقار کے سبب اور ریزن سمجھنے لگ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ نزیت منہا ہیبت الاسلام، اللہ تعالیٰ ان کے دل سے اسلام کی وقت اور عزت کو ختم فرما دے گا۔ فرمائے اسلام کی وقت ختم ہو جائے گی، ان کے دلوں سے صرف نام کے مسلمان رہ جائیں گے، صرف نام لیوا رہ جائیں گے، باقی اسلام سے محبت جو ہونی چاہیے تھی وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات فرمائے اذا ترکت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر حرمت برکت الوحی او کما قال، فرمائے جس وقت میری امت کے لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں وحی کی برکات سے محروم کر دے گا۔ فرمایا جو وحی کی برکت ہے اللہ تعالیٰ اسے محروم فرما دے گا۔ اور تیسری بات فرمایا اذا اتصابت امتی سقطت من عین اللہ، فرمایا جس وقت میری امت کے لوگ ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنا شروع کریں گے، جب ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں گر جائیں گے۔ ہماری نوجوان نسل اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، ایک دوسرے کو مزاح میں بھی گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کوئی بہت بڑا پہاڑ سر کر رہے ہیں، گناہ کر کے پھر فخر محسوس کرتے ہیں۔ بات سنیے گا، میرے پیارے پیغمبر فرمایا بڑی مشہور حدیث، السلام نے سوال کیا، فرمایا میرے صحابہ بتاؤ میری امت کا سب سے غریب انسان کون ہوگا؟ صحابہ کرام انہوں نے سمجھا اللہ کے پیارے پیغمبر دنیا کے اعتبار سے پوچھ رہے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ من لا دراہم ولا دنانیر، جس کے پاس دنیا کا مال و دولت نہیں ہے، فرمایا وہ غریب انسان ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا نہیں، قیامت کے اعتبار سے غریب انسان کون ہوگا؟ اور میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایک آدمی آئے گا جو اپنے نام اعمال میں نیکیوں کے ڈھیر لائے گا، پہاڑوں کے برابر بڑے بڑے ڈھیر۔ یہ ایک اور بات بڑی قابل توجہ ہے، خاص کر میرے نوجوان اور یہ جو موحد جن کا عقیدہ درست وہ اس بات پہ غور کرے۔ قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے کہ جس کے نام اعمال میں ذرہ آیا ابھی تک فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، جس کے نام اعمال میں شرک والا گناہ آیا اس کی ساری نیکیاں دنیا میں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ کیا مطلب؟ قیامت کے دن شرک کرنے والا آئے گا، اس کے نام اعمال میں نیکیاں نہیں ہوگی۔ تو یہ جو حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک بندہ آئے گا جس ڈھیر ہوں گے، تو مطلب ہوگا تو موحد
آدمی کہ جس کی نیکیاں باقی رہ گئی تھی، کیونکہ شرک سے نیکیاں باقی نہیں رہتی، ختم ہو جاتی ہیں دنیا میں، اسی لیے فرمایا قیامت کے دن مشرک کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ترازو بھی قائم نہیں کرنا کہ ترازو میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک طرف نیکیاں، دوسری طرف برائیاں، اور جس کے نام اعمال میں ہے ہی ساری برائیاں تو اس کے لیے وزن کیسے کیا جائے گا؟ فرمایا یہ وہ آدمی ہے جو صحیح العقیدہ تھا، جو اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، فرمایا یہ نیکیوں کے انبار لے کے آئے گا۔ فرمایا پہاڑوں جتنی نیکیوں یا ڈھیروں نیکیاں ہوں گی، جب اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا اس کا حساب شروع ہونے لگے گا، اچانک کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، آ کے اللہ سے عرض مولا کائنات، دنیا میں یہ بڑا اپنے آپ کو عزت دار کہتا تھا، دنیا کے اعتبار سے بڑا مال و دولت کا مالک تھا، میں اس کے پاس کام کرتا تھا، میں اس کا نوکر تھا، یہ میرا مالک تھا، کبھی کبھی غصے میں آ کر یہ مجھے بہت زیادہ گالیاں دیا کرتا تھا۔ یہی حدیث کے الفاظ ہیں میرے دوست، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کچھ لوگ آئیں گے جن کو اس نے گالیاں دی ہوں گی، یا اللہ ہمیں آج بدلہ چاہیے، ہمیں آج بدلہ چاہیے۔ فرمایا جتنی گالیاں دی ہیں اس نے، فرمایا ہر گالی کے بدلے نیکیاں تقسیم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ فرمایا کتنے لوگوں کو گالیاں دی، سارے آ رہے ہیں، اس کی نیکیاں دی جا رہی ہیں، نیکیاں دی جا رہی ہیں۔ فرمایا کسی کو اس نے تھپڑ مارا ہوگا اپنی جناب طاقت کے اور دولت کے نشے میں، کسی کو بد زبانی کی ہوگی، فرمایا سارے اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کے کھڑے ہیں، یہ جو نیکیوں کے ڈھیر لانے والا آدمی تھا، فرمایا اب ساریاں نیکیاں اس کی تقسیم ہو گئی، ابھی باقی لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے حق لینا ہے۔ کیسے ہوگا؟ فرمایا ان کے گناہ اس کے نام اعمال میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ فرمایا جب حق پورا ہوگا، فرمایا میری امت کا یہ آدمی ہوگا جو نیکیوں کے انبار لائے گا، لیکن اپنے طاقت کے نشے کی وجہ سے، اپنی دولت کے نشے کی وجہ سے، اپنے کمزوروں کو تھپڑا، کسی کے بدسلوکی، ساری نیکیاں بھی تقسیم ہو گئی اور ساتھ اندر اپنے پلڑے میں آئی، فرمایا دوسروں کی برائیاں بھی لے کے یہ جہنم میں جا رہا ہوگا، فرمایا میری امت کا سب سے غریب انسان ہی ہوگا۔ جی ہم نے تو کچھ سمجھا نہیں، اس لیے تو میرے پیارے پیغمبر کے الفاظ سنیے گا، خدا کی قسم جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر کو اوتی تو میں نے اپنے پیارے پیغمبر کو ایسے الفاظ عطا فرمائے، لفظ تو ایک ہوتا ہے لیکن معانی اور مطالب سمندر جمع ہوتا ہے اس میں، اسی کو میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ فرمایا تم میں سے جو انسان پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فرمایا جب بھی بولے تو اچھی بات بولے، وگرنہ اولی تو کرنے سے بہتر ہے، بکواس کرنے سے بہتر ہے خاموش رہے۔ کیا ہے جی؟ خاموش حدیث سنیے گا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جو آدمی دو چیزوں کی ضمانت میں پیغمبر کو دے دے، دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دے، میں پیغمبر اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا ایک چیز جو دو رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، اور دوسری چیز پکڑ کے فرمایا زبان کو، فرمایا یہ چیز ہے جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، فرمایا اس زبان کی اور شرمگاہ کی میں پیغمبر کو ضمانت دے دے کبھی بھی غلط استعمال نہیں کرے گا، انا اضمن لہم الجنہ، میں ایسے آدمی کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو فرمایا وَإِذَا اِكْتَسَابَتْ أُمَّتِهِ
سکتت من عین اللہ، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرے گی اور میں اللہ تعالیٰ کی نظروں میں گر جائیں گے۔ جی آخری بات کر کے بات کو ختم کروں۔ دو چیزیں، ایک ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اب دونوں کا حکم ملا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نیکی کا حکم دینا یہ آسان کام ہے۔ کیا ہے جی؟ آسان کام ہے، آسان ہے، آسان ہے۔ کسی کو جا کے تو جی نماز پڑھا کرو، جی نماز، جی سچ بولا کرو، جی والدین کی خدمت کیا کرو، جی قرآن کی تلاوت کیا کرو، جی یہ ساری چیزیں نیکی کا حکم ہے، یہ آسان ہے، اصل تبلیغ ہے۔ روکنا جو قدر مشکل ہے، اسی کو میرے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارک سنیے گا اور بات ختم کریں۔ فرمایا من رأى منکم منکرا، من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو کوئی انسان بھی کسی بھی برائی کو دیکھے، من رأى منکم منکرا، کسی بھی برائی کو جو شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے اس کو دیکھے، سب سے پہلا درجہ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ اور یہ درجہ ہے کس کا؟ ہمیں یہ درجہ ہے وقت کی اسلامی حکومت کا، یہ درجہ ہے صاحب اقتدار کا، یہ درجہ ہے ان لوگوں کا جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت سے نوازا ہے، عزت سے نوازا ہے، جن کی بات اس معاملے میں سنی جاتی ہے کہ وہ اپنا کوئی بھی کام اپنی طاقت کے بل بوتے پہ رکوا بھی سکتے ہیں، کروا بھی سکتے ہیں۔ اسی کو حدیث پاک دوسری میں فرمایا، کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہمیں تم میں سے ہر ایک آدمی نگہبان ہے، ہر ایک آدمی اپنی رعایا کے بارے میں جواب دے ہوگا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ ہمیں وقت کا بادشاہ ہے، اس سے پوچھا جائے گا اس کی رعایا کے بارے میں۔ اسی طرح نیچے چلتے آئے، ہمیں کسی علاقے کا، کسی شہر کا کوئی بڑا وڈیرا ہے، اس سے شہر کے بارے میں پوچھا جائے گا، بتا تو نے کتنی خیر خائی کی ہے۔ اسی طرح کسی بھی محلے کا عالم ہے، کسی بھی شہر کا عالم ہے، اس سے سوال ہوگا تو نے اپنے سامنے والوں کی خیر خائی کی یا نہیں کی۔ اب اپنی اپنی طاقت اور بساط کے مطابق فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے منع کرے، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا، تیسرے نمبر پہ فرمایا پھر اس کو دل میں برا جانے اور یہ تہیہ کرے مولا زبان کی طاقت ملی زبان سے روکوں گا، ہاتھ سے طاقت ملی ہاتھ سے روکوں گا۔ یہ جو تیسرا درجہ فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اب سوال یہ ہے، اب تین درجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے گا اور ساتھ میں حدیث مبارک کے الفاظ ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے، فرمائے اس سے چوتھا درجہ ایمان کا نہیں ہے، اس سے چوتھا درجہ ایمان کا نہیں، یہ تین درجے، تین درجے۔ کسی بھی کوئی برائی کو دیکھتا ہے ہاتھ سے، زبان سے یا پھر دل میں اس کو برا جانے، اگر کسی کو برائی دیکھ کے دل میں بھی اس کی برائی نہیں آ رہی نا تو پھر وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح حدیث ہے، فرمائے کہ تین درجے ہیں نہیں ہے۔ تو بہرحال فرض میں یہ کر رہا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت محمد یعنی اپنی امت کی فضیلت اور عظمت بیان فرمائی نظریہ قرآن مجید کیا ہے، خیر امت اخرجت للناس
तामुरून बिलमारूफ, तनहौना इसलिए कि लोगों की खैर खाई करते हैं, लोगों को नेकी का हुक्म देते और बुराई से रोकते हैं। और कुरान मजीद हमेशा नेकी का दर्जा बयान करेगा तो आला दर्जा बयान करेगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु मुफस्सिर कुरान है जो तफसीर जलालैन उठाइएगा, वो फरमाते हैं यामुरून बिल मारूफ, मारूफ सबसे बड़ा नेकी का काम, और मैं लोगों को अल्लाह ताला की तौहीद की तरफ बुलाना, लोगों को अल्लाह की ये सबसे बड़ी नेकी है, बाकी सारी नेकियां इससे नीचे है। और यह तनहौना अनिल मुनकर, लोगों को मुनकर चीजों से गुनाह से रोकना, और सबसे बड़ा गुनाह है शिर्क। सबसे बड़ा गुनाह क्या है? शिर्क। और लोगों को शिर्क से रोकना, और आना दर्जा है, बाकी जितने भी गुनाह है सारे इससे नीचे, सब इससे नीचे है। तो दोनों चीजें करनी है, सिर्फ नेकी का हुक्म नहीं देना, क्या करना है जी, साथ में गुनाह से भी रोकना है, तब जाके सिफत मुकम्मल होगी। अगर सिर्फ नेकी पर रहोगे, जो मीठा मीठा काम है, तो तब ये काम मुकम्मल नहीं होगा। जो कुछ कहा सुना, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्ला